بخاری، امام مسلم، امام شوکانی، امام حسین. اور سنیے، شیعہ جب امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمارا نبی سے بڑھ کر ہے، وہ جو ہے معصوم ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایک خاص تصور ہوتا ہے امام کا. ہمارے 12 امام ہیں. اچھا، لیکن جب سنی کسی کے لیے امام کا لفظ استعمال کرتا ہے، امام ابن تیمیہ، امام شوکانی، امام غزالی، تو کسی بھی فن کا جو امام ہوتا ہے، کسی بھی فن کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، ہم اس کو امام کہتے ہیں. اچھا، اگر تفسیر کا امام ہے تو امام ابن جریر طبری، امام بغوی، امام ابن کثیر کہیں گے. حدیث کا امام ہے امام بخاری، امام بیہقی، امام مسلم، امام ترمذی، اس طرح کہیں گے. اگر فقہ کا ہے تو اب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام اوزاعی کہیں گے. ایک سیرت کا امام ہے تو پھر امام سیرت کہیں گے اس کو. یا نحو کا امام ہے کوئی، سیبویہ ہے مثال کے طور تو سیبویہ کو پھر وہ نحو کا امام کہیں گے. اچھا، اگر فکر کا امام ہے جیسے امام مودودی ہے یا تو مجدد ہیں تو اس کو امام کہیں گے. اچھا، یا جہاد کا کوئی امام ہے تو پھر اس کو امام جہاد کہیں گے. امام کا مطلب ہمارا ہوتا ہے کہ ایک ایسا رہنما جو اس فن میں لیڈ کر رہا ہے دنیا اس فن میں. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی فن میں امام ہوتے ہیں، بعض صرف 1-2 فن میں امام ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی صرف حدیث کا امام ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایسا ہوتا ہے صرف تفسیر میں امام ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں دونوں کے امام ہوتے ہیں، حدیث میں بھی ہوتے ہیں، تفسیر میں بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات آدمی فقہ میں بھی امام ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی. تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن جیسے مولانا مودودی کا ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نرے محدث سے اور نرے فقیہ سے وہ عالم بہتر ہوتا ہے جو محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو. نرے محدث سے اور نرے فقیہ سے وہ عالم بہتر ہوتا ہے جو محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو. امام تابعی اور تبع تابعین سے شروع ہوئے ہیں، صحابہ میں کوئی نہیں. صحابہ تو سارے امام ہی امام ہیں. یعنی جیسے یہ جو خلفاء راشدین امام ہیں، یہ تو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. بھائی یہ ابن عبداللہ بن عباس تو تفسیر کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے صحابہ کو تو یہ امام کا لفظ بعد میں آتا ہے. امام کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوسری صدی کے لیے کرتے ہیں. پہلی صدی میں جب صحابہ کی صدی ہے اس میں امام کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. اچھا، صحابہ میں بھی سن لیجئے 2 قسم کے صحابی ہیں، ایک مجتہد صحابی، ایک غیر مجتہد صحابی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی نے اس کی بیوی کی چھاتی میں تکلیف ہوئی تو اس نے کہا میری چھاتی میں تکلیف ہے. تو اس نے کیا کیا، اس کا دودھ چوسا اور پھینکتا گیا، دودھ چوسا پھینکتا گیا تو کچھ دودھ اس کے منہ میں چلا گیا. تو وہ آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی، بیوی کا دودھ پی لیا تم نے. تو اس آدمی کی تشفی نہیں ہوئی. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا تو بتایا کہ میں گیا تھا ابو موسیٰ اشعری کے پاس، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو جاتے ہیں، ابو موسیٰ کے گھر جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ آدمی کو پکڑ کے لے گیا اس کے گھر پہ. ابو موسیٰ سے پوچھا یہ 2 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے، تم 2 سال کا بچہ ہے یہ؟ تو وہ پھر ابو موسیٰ کہنے لگے جب تک عبداللہ بن مسعود ہے مجھ سے فتویٰ نہ پوچھا، یہ میرے امام ہیں. تو صحابہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا
سمجھے جیسے آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں، میم جی پورے ڈاکٹرز ہیں نا. اب میں ڈاکٹروں میں رہتا ہوں اکثر شفا میں 20-25 ڈاکٹر رہتے ہیں. وہ آپس میں کہتے ہیں بھائی یہ اس کا تو ان سے پوچھو، ان کو زیادہ پتا ہے اس بار. تو دوسرا ہوتا کہتے ہیں نہیں ان سے مت پوچھو، اس معاملے میں ان سے پوچھ لو. ہی از کرنٹلی انفارمڈ اباؤٹ، یہ اس میں یہ ماہر، ان سے پوچھو. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور نئی دوائیوں کا، نئے پروڈکٹس کا علم ہوتا ہے. دوسرے جو ہے وہ نیٹ نہیں دیکھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، میگزینس نہیں پڑھتے، اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو وہ فوراً بتا دیں کہ نہیں یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، اس کو نکالو، یہ دوائی نہیں آئی ہے، یہ استعمال کریں آپ، یہ کر لیں آپ. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی اب آ جائیں. کوئی معاملہ ہے جس میں صحابہ میں اختلاف ہے تو ہمارے لیے کسی ایک صحابی کی پیروی کرنا لازم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اقرب الی الکتاب و سنہ دیکھیں گے. صحابہ کا اجماع اگر ہے تو بائنڈنگ ہے، اجماع نہیں ہے تو بائنڈنگ نہیں. اجماع آپ کے لیے حجت ہے. صحابہ اگر سب متفق ہیں، اکیلی رائے ہے تو ہزاروں مسائل ہے کہ نہیں، ہزاروں مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، زکوٰۃ کو لے لیجیے آپ. تو اب یہ کہتے ہیں کون، امام ابو حنیفہ اور مالک اور احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ نصاب کو ملانا چاہیے. جیسے آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے، نصاب سے کم نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 7 تولے سونا ہے، 100 تولے چاندی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے اور $500 بھی ہے. تو اب اس کے بعد یا $500 ہیں، 5000 ریال بھی ہیں، یعنی 100 پاؤنڈ بھی ہیں. تو ان کو ملانا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی سونے کی ہوتی تھی یا چاندی کی ہوتی تھی. سونے کا دینار ہوتا تھا، چاندی کی درہم ہوتے تھے. تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں، سونے چاندی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہوگا تو پھر دیں گے، اور یہ 52.5 تولے سے زیادہ چاندی ہوگی تو ملائیں گے. نصاب جمع نہ کریں. لیکن دوسرے جو 3 ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ملاؤ. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کی کرنسی ہے نا، فوراً چینج ہو جائے گا. ڈالر لے جاؤ، بدل لو، پاؤنڈ ہے چینج کر لو. اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آدمی تھوڑے ڈالر میں رکھ لے، تھوڑے پاؤنڈ میں رکھ لے، ساری کرنسیاں جمع کر کے رکھ لے، سمجھے، تاکہ زکوٰۃ نہ بڑھے. یہ تو صحیح بات نہیں ہوئی نا. تو جمع کرنا ہے، یہ صحیح ہے ہمارا. اس طرح صحابہ میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ بتاؤ. صحابہ میں اختلاف ہو گئے. بعض نے کہا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، بعض نے کہا ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. دوسرے صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اب صحیح کیا ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رات میں بھی آپ اعتکاف کرتے ہیں نا، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا، رات میں بھی اعتکاف کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کے لیے اعتکاف شرط نہیں ہے. اس طرح اس کو دیکھا جائے گا قرآن سے زیادہ قریب کون ہے، حدیث سے زیادہ قریب کون ہے. اور جب حدیث آ جائے ہم قول صحابی کو چھوڑ دیں گے. قول رسول کے مقابلے میں قول صحابی کو ترک کر دیا جائے گا. قول صحابی کو موقوف حدیث کہتے ہیں. تو موقوف حدیث پر مرفوع حدیث کو ترجیح دی جائے گی. سمجھے، موقوف حدیث پر مرفوع حدیث کو ترجیح دی جائے گی. اس طرح ضعیف پر حسن کو ترجیح دی جائے گی، حسن پر صحیح کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ ترجیح کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کو پیش نظر. چلیے جی، اسے وہ کر دیا اسے زید نے دکھی. چلیے کوئی مسئلہ نہیں. چلیے جی آ جائیے 801 سے 900 تک. اب سن لیجیے، اب یہاں سے
1405 کی بات کر رہے ہیں ہم، عیسوی 808 ہجری. لودھی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. سلطان محمد فاتح، فتح نہیں ہے فاتح ہے وہ، 857 ہجری ہے. 1453 استنبول پہ قبضہ کرتا ہے. ترکی پہ قبضہ ہو گیا. اس کے بعد سربیا جو ہے 865، 8 سال کے بعد سربیا پہ مسلمان قبضہ کر لیں. 868 3 سال کے بعد بوسنیا اور ہنگری پہ کر لیں. اچھا اب ادھر دیکھیں، یہ اس کے بعد 898 میں کروشیا پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے. اور اس زمانے میں دیکھیے ابن حجر عسقلانی امیر المومنین فی الحدیث، بہت بڑے عالم ہیں. دوسرے پیج نمبر 11 پہ لیفٹ کی طرف، پیج نمبر 11 لیفٹ کی طرف ابن حجر عسقلانی. ہاں دیکھیے بخاری کی شرح لکھی فتح الباری. یہ ابتدا میں مصر کے قاضی تھے، پھر فلسطین کے بھی قاضی ہو گئے، دونوں جگہ کے جج چیف جسٹس ہیں. حدیث کے بہت بڑے عالم. اتنا بڑا آدمی حدیث میں پیدا نہیں ہوا. اور اب اگر کوئی پیدا ہوا ان کے پاس تو ناصر الدین البانی، اور پھر یہ بانکے رام جو ہندو سے مسلمان ہو گئے. بانکے رام ان کی جو کتاب آئی ہے الجامع الکامل، میں نے ابھی خریدی ہے، بہت زبردست ہے. میں نے بعض چیزوں کو دیکھا، اس میں ایک ہی جگہ ساری چیزیں آ گئی. تو کاش جو ہے نا کوئی اس کو مزید کام کرے. بہت بڑا سرمایہ ہے. جہاں جہاں سے میں نے دیکھا نا ایک ہی جگہ ساری چیزیں آ گئی ساری. یعنی 16,800 حدیثیں صحیح ایک ہی کتاب میں آ گئی. 16,800. یعنی آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی یہاں وہاں سارا جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتاب رکھو گھر میں. 16,800 ساری صحیح ایک جگہ آ گئی. ایک سبجیکٹ پر نماز کی ساری اکٹھی ہو گئی، طلاق کی ساری اکٹھی ہو گئی، خلا کی ساری اکٹھی ہو گئی، مزاربت کی ساری اکٹھی ہو گئی. بہت بڑا کام ہے، مارولس کام ہے. تو اب ساری کتابوں سے بے نیاز ہو گیا. بہت بڑا کام. چلیے جی، ابن حمام حنفی عالم ہیں، 861 میں انتقال ہوا. سلطان محمد فاتح کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیے مغلیہ حکومت کا آغاز ہوتا ہے 888 میں، 1484 15ویں صدی میں. اب آ جائیے 901 تا 1000 بلگراد، یہ فتح ہوتا ہے 927 ہجری میں. اور بابر مرتا ہے، شیر شاہ سوری کی وفات ہوتی ہے. رومانیہ فتح کر لیتے ہیں. دیکھیے مسلم کی آپ تھوڑی سی ہسٹری آپ سمجھ لیجیے. رومانیہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد ہمایوں مر گیا 1556 میں. اور یہی وہ زمانہ ہے کس کا؟ جلال الدین سیوطی کی ڈیتھ ہوتی ہے 911. ابن حجر کے شاگرد ہیں. اچھا، حنفی فقہ میں ایک بڑے مجدد پیدا ہوئے ہیں، ابن کمال پاشا. یعنی حنفی فقہ کی بہت ساری غلطیوں کی انہوں نے اصلاح کی، قرآن یعنی حدیث کی ان کی روشنی میں. ابن کمال پاشا، ان کو مجتہد سمجھا جاتا ہے حنفی فقہ کے اندر. اچھا، نائجیریا بھی جو ہے، نائجیریا کہاں ہے؟ افریقہ میں. وہ عثمانی خلافت کے اندر شامل ہو گئی. اور مومباسا جو تھا افریقن کنٹری، وہ بھی آٹومن خلافت کے اندر شامل ہو گئی. اچھا جی، اب یہ دیکھیے 1008 یہاں جو ہے جی اب یہ دیکھیے یہ اندلس سے مسلمان وہ بھاگ، ان کو مارا، ایک مسلمان باقی نہیں رہا. 700 سال وہ رہے. 92 میں داخل ہوئے تھے اندلس میں. 1008 یعنی تقریباً 900 سال رہے وہاں. 900 سال. تو سب کو قتل کر دیا. باقی جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کے ادھر آ گئے، کہاں موریکو آ گئے، کشتیوں کے ذریعے بھاگ کے ادھر آ گئے. تو اکبر مر گیا، دین الہی والا. اچھا، یہ بھی بڑا 420 تھا یہ بڑا. اور یہ کیا تھا یہ سن لیجیے. یہ جیسے ہمارے یہ کیسے لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ جیسے مسلم لیگی، پیپلز پارٹی، یہ ہے نا پی ٹی آئی والے تھے. اس کو بھی ملا لو یار، اس سے شادی کر لو، گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے، جو دوائی سے کر لو، بچوں کی کیا ضرورت ہے. تو محل کے اندر اس نے یہاں مسجد رکھ دی تھی. 2-4 لوگ ادھر آ کے نماز پڑھتے تھے. ادھر ایک مندر بنا دیا، وہاں پوجا ہوتی تھی. آگے جو ہے چرچ بنا دیا. پھر ایک کمرہ بنا دیا بادشاہ
اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے آگ کی پوجا ہوگی یہاں پر. تو یہ تھا دین الہی. اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ الہ ہے. اور یہ دیوالی مناتا تھا, دسہرہ مناتا تھا, شیوراتری مناتا تھا. مولانا مودودی نے تجدید احیاء دین میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہے دین الہی کے. اور بڑی اہم بات جو مولانا مودودی نے لکھی ہے, سمجھے کہ جو ایران میں جو مذہب پیدا ہوا, کون سا جی نہیں آج کا جو ماڈرن مذہب ہے بہائیت. تو بہائیت سنیے, دین الہی, قادیانیت اور بہائیت, یہ تینوں میں ایک بہت ساری چیزیں مشترک ہے. کبھی پھر کسی وقت ہم آپ کو بتائیں گے. دین الہی تو بہاء اللہ نے بھی یہی کیا, عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا, ان کی کرسچینٹی اور اسلام کو ملانا چاہتا تھا. پھر بہاء اللہ کا بیٹا جو تھا عبد البہا, تو اس نے پھر امریکہ میں برطانیہ میں جا کے بڑا کام کیا. اس کا پوتا تھا بہاء اللہ کا آفندی, تو اس کو سر کا خطاب دیا گیا برطانیہ کی طرف سے. اس نے بھی یہی کام کیا. پھر اس نے بھی یہی کیا, کس نے, غلام احمد قادیانی, جہاد کو ختم کر دیا, انگریزوں کو خوش کرنا تھا. تو یہ اصل میں حکومت کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا. شاہ جہاں ادھر دیکھیے آپ, شاہ جہاں جو ہے اس کی موت ہوئی 1067 ہجری میں, اور ملا علی قاری کی 1014 میں ہوئی. شیخ احمد سرہندی کی 1034 میں ہوئی. اب دیکھ رہے اکبر اور شاہ جہاں کا دور ہے یہ. اکبر کے بعد کون ہوا بیٹا اکبر کا؟ جہانگیر ہے. جہانگیر کے بعد کون ہوا؟ شاہ جہاں. جہانگیر کا دیکھیے 1037 میں ہوا, اور شیخ احمد سرہندی کا 1034 میں ہوا. تو شیخ احمد سرہندی کو بھی مجدد اس لیے کہتے ہیں, حالانکہ بڑے عالم تھے وہ, لیکن ان کو مجدد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پوری مغل بادشاہت وہ سیکولرزم میں ڈوبی جا رہی ہے. سیکولر تھا نا اکبر, دین الہی میں ڈوبی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بیوروکریسی, مغل بیوروکریسی میں کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے جہانگیر کی جو بیوروکریسی تھی, اچھا وہاں جو وزیر تھے اور جو سپہ سالار تھے, ان لوگوں میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا. ان کو خطوط لکھنا, ان کو منانا وغیرہ. تو اس لیے ان کو مجدد کہا گیا ہے. ان کو مجدد کہا گیا, ان کے خطوط کی وجہ سے ان کو مجدد کہا گیا. اور انہوں نے اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سرکاری مذہب بن گیا نا, دین الہی سرکاری مذہب. اس کی وجہ سے وہ مذہب مر گیا, پنپ نہیں سکا. سمجھ گئے بات؟ تو بعض لوگوں کا کام جو ہے وہ بڑا ان ڈیپتھ کام ہوتا ہے, اس کے اثرات پھر اگلی نسلوں پہ پڑتے ہیں. لیکن غلام احمد قادیانی کے اثرات اب تک موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, بیوروکریسی میں موجود ہیں, سیاستدانوں میں موجود ہیں. یہ آپ کا جو وزیر قانون ہے شہزاد اکبر, یہ قادیانی ہے, اور بیوروکریسی میں بڑے لوگ ہیں. عمران خان کی روٹس بہت زیادہ قادیانیت کی طرف ہیں, بہت ہی مشکوک ہیں. اس کی ماں جو شوکت خانم تھا, اس کا نانا یہ قادیانی تھے. تو یہ بہت ہی, اب اس کا کیا ہے نہیں پتا ہمیں, اللہ عالم, صاف نہیں کہتے وہ لوگ, کیونکہ اللہ عالم. لیکن اس کی باقی چیزوں کو ہم دیکھیں گے جو آبویس ہے. دل کو ہم نہیں ٹٹولیں گے, ہم دل کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیں. جو آبویس چیزیں ہیں نا, ظاہر ہے, جا کے سجدہ کر رہا ہے اس پہ فتویٰ دیں گے ہم. اس کیسٹریشن کے بارے میں کہہ رہا ہے اس پہ ہم بولیں. باقی دل کا حال ہم نہیں, اس پہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں, کسی کو قادیانی کہیں, کسی کو احمدی کہیں, الا یہ کہ وہ خود کہے اپنی زبان سے. سمجھ گئے؟ یہ ذرا احتیاط اس میں ملحوظ رکھیے. اچھا, اورنگزیب جو ہے 1118 میں انتقال ہوا, اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب, یہ زوال کے زمانے میں پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ صاحب زوال کے زمانے میں. اور یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہی احمد شاہ رنگیلے اور یہ وہ جو عیاش حکمران, شرابی, کبابی, لڑکیاں, ہر وقت مستی. اورنگزیب کی اولاد, اس کے پوتے اور پڑ پوتے, یہ برے زمانے میں, جبکہ انگریز جو ہے 3-4 طرف سے آ رہے ہیں.
ایک تو کلکتے کے ذریعے سے آ رہے تھے، سب کچھ ہوائی جہاز سے تو نہیں آئے انگریز، سمندری راستے سے آئے نا، تو بنگلہ دیش کی طرف سے آ رہے تھے، بنگال کی طرف سے، دوسرے بامبے کی طرف سے آ رہے ہیں، تیسرے مدراس کی طرف سے آ رہے ہیں، اور 3 طرف سے دہلی کے اطراف گھیرا تنگ کیا. پہلے وائسرائے وغیرہ، اس کے بعد باضابطہ 1857 میں لڑائی ہوئی. اور یہ یہاں دیکھ لیجئے، اب شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا کیا، احمد شاہ ابدالی کو بلایا. اچھا، احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ گنڈا تھا، آ کے پیسے کے لیے آ کے حملہ کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ گنڈے کی بھی مدد لی جا سکی ہے، مشکل وقت ہو تو گنڈے کی مدد بھی لی جا سکتی. انہوں نے کہا، شاہ ولی اللہ صاحب نے خط لکھا اس کو کہ ہمیں مراٹھے تنگ کریں، سکھ تنگ کریں دہلی میں، آ جاؤ. اس نے کہا آ جاتا ہوں، سمجھے، مال وال بنا کے چلا گیا. اس نے جس کی پٹائی کرنی ہے پٹا دیتا ہوں، کر دیتا ہوں پٹائی. اور دیکھیے، اور نادر شاہ جو ہے، یہ اس کا زمانہ ہے. نادر شاہ جو ہے یہ بھی جاہل قسم کا مولوی تھا، شیعوں کو بہت مارا، اس نے بہت مارا شیعوں، لیکن اس سے پھر نفرتیں بھی بڑھ گئیں، پھر اس کی منفی اثرات بھی اس کے برآمد ہوئے. تو یہ سارے نادر بھی لوٹتا رہا دہلی کو، احمد شاہ ابدالی بھی آ کے لوٹتا رہا، لیکن بہرحال یہ کام ہوتا ہے. یہ وہ بھی بھٹو کا بھی 9 بجے یا 1:42؟ نہیں، وہ 9 بجے کلاس میں میری، وہ 8 بجے تو ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے. 8 بجے والی بھی کروا دیں، 9 بجے والی بھی کروا دیں. چلو، چلیے جی، آخری پیج پہ جائیے. اب آپ آخری پیج پر اب یہاں دیکھیے، اب ذرا 1201 اور 1300 کی بات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ ہمارا زوال اب شروع ہو رہا ہے. الجیریا نہیں، 1200، یہ دیکھیے 1830 کب ہے؟ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. الجیریا پہ فرانس نے قبضہ کر لیا. 1831 میں بالاکوٹ کی جنگ ہوئی، سکھوں نے سید احمد شہید کو اور شاہ اسماعیل کو شہید کر دیا. اور 1858 میں انگریزوں سے باقاعدہ جنگ ہوئی، جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں، اور مسلمان کئی ہزار علماء مارے گئے. میوٹنی جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد برطانیہ نے دیکھیے 1881 میں یمن پہ قبضہ کر لیا، اور 1881 میں ہی سوڈان پر قبضہ ہو گیا، مصر پہ بھی قبضہ ہو گیا. اور یہ وقت ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب، 1792 کا وقت ٹائم ہے دیکھیے. اور شوکانی کا جو ٹائم ہے وہ امام شوکانی، دیکھیے امام شوکانی زیدی شیعہ تھے، لیکن اتنا علم حاصل کیا، اتنا بخاری مسلم یہ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم بن گئے. یمن کے قاضی تھے، سنی ہو گئے پھر. تو انہیں امام اس لیے کہتے ہیں، انہوں نے چاروں مذاہب پر اپنی رائے دے دی، حنفی، شافعی، مالکی، زیدیہ، سب پر، کہ ان کے جو مذہب کمزور ہے ان کا صحیح ہے. تو سارے مذاہب پر عبور تھا. آپ نے کسی نے سوال کیا نا کہ کیا ایک مذہب کو فالو کرنا ہے، تو امام شوکانی جو ہے بہت بڑے، اسی لیے مولانا مودودی تفسیر قرآن میں اکثر شوکانی کے مذہب کو لکھتے ہیں. آج 1250 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ 1442 ہے نا، آج سے 200 سال پرانا. اور ابن عابدین شامی، یہ حنفی عالم ہے، شامی کے فتاوی بہت مشہور ہیں. امین محمد امین شامی کے نام سے شام کے مفتی ہیں. یہ حنفی عالم ہیں، یہ بھی بڑے مشہور ہیں. اب یہ دیکھیے 1866 دیوبند، اور اس کے بعد 1894 میں ندوۃ العلماء. 1898 میں آپ دیکھتے ہیں، 1898 میں سر سید کی ڈیتھ ہوتی ہے، معتزلی، یعنی اینڈ آف 19th سینچری. آج سر سید کا زمانہ آج سے 120 سال پرانا ہے، 120 سال پرانا. اب آ جائیے پچھلے 100 سال کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی یہ 20ویں صدی کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے برطانیہ اور اٹلی نے صومالیہ پہ قبضہ کر لیا،
برطانیہ نے سائپرس پہ قبضہ کر لیا، اٹلی نے جو ہے لیبیا پہ قبضہ کر لیا، اور 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اور مولانا مودودی 1903 میں پیدا ہوئے، 1979 میں ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو یہ زوال کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور 20 سال تک وہ بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ دیکھیں 20 سال کی عمر میں بائبل پڑھ چکے تھے، مہابھارت پڑھ چکے تھے، رامائن پڑھ چکے تھے، وید پڑھ چکے تھے، عیسائیت میں جنگ کیا ہے، یہودیت میں جنگ کیا ہے، ہندو مذہب میں جنگ کیا ہے، اسلام میں جنگ کیا ہے، اور دورہ حدیث مکمل کر چکے تھے، موطا امام مالک ترمذی پڑھ چکے تھے، صحافت میں بھی کام کر رہے تھے۔ 20 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا، عقل حیران ہوتی ہے۔ پہلی کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی نا اتنی موٹی، اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے ریفرنسز ہیں اس میں۔ تو اب یہ ماحول کس کا تھا؟ جنگ کا، پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی، اور امریکہ اور برطانیہ بڑی طاقتیں، مسلمانوں کا زوال ہی تھا ہر طرف، سارا مڈل ایسٹ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے جائیے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گیا کیا؟ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور یہ جو کمانڈر تھا 1924 میں اتا ترک، کہتے ہیں یہودی کا بیٹا تھا یہ، تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ میں خلافت کا، اس کو گرفتار کر لیا خلیفہ عبدالحمید کو، ادھر ادھر پکڑ کے بھیج دیا، اور اس کے بعد کیا کیا اتا ترک نے؟ اتا کا مطلب ہے فادر، تو وہ اس نے کیا داڑھی پہ پابندی، پردے پہ پابندی، عربی رسم خط پہ پابندی، ترکی زبان کو کہا کہ انگلش میں لکھو، رائٹ سے لیفٹ کے بجائے لیفٹ سے رائٹ کی طرف، اسکرٹ کی آزادی، شراب کی آزادی، زنا کی آزادی، براثلز کو بھی، بدماش آدمی تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ اور ظاہر ہے کہ آپ ان کا زوال اتنا زوال ہے، دیکھیے یہاں بھی انگریزوں کی حکومت رہی انڈیا میں، لیکن ہم لوگ اتنے نہیں گرے۔ ہماری عورتوں نے، انڈیا پاکستان میں مسلمان عورتوں نے اسکرٹ نہیں پہنا، لیکن عرب بہت گر گئے، فلسطینیوں نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا، مصریوں نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا، ترکیوں نے۔ جب استعمار کے جو اثرات ہوتے ہیں، سن لیجیے، اس میں یعنی انڈو پاک کے جو علماء ہیں انہوں نے مغربی تہذیب سے ہم کو بہت بچا کے رکھا۔ جس طرح آج ہندوؤں میں جا کے دیکھیے، وہ سب اسکرٹ پہن رہے ہیں آج کل دفتروں کے اندر، سلیو لیس پہن رہے ہیں، سب گورے بنتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر جائے نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ امریکہ پہنچ گئے ہیں کیا۔ کم عورتیں آپ کو ساڑی میں نظر آئیں گی، آپ بالخصوص بڑے شہروں میں۔ لیکن یہ آفت مسلمانوں میں نہیں آئی سوائے عربوں میں۔ تو ترکی کا زوال بہت ہی برا زوال تھا۔ اس کے بعد جناب آپ دیکھیں گے فلسطین، شام، اردن، عراق پر برطانیہ اور فرانس دونوں کا قبضہ ہو گیا۔ لبنان پہ فرانس آ گئے۔ اچھا اب یہاں کیا ہو گیا؟ سنیے، دو چیزیں ہوئی۔ جہاں فرانس نے قبضہ کیا وہ لوگ فرانسیسی کو فرسٹ لینگویج بنا، جہاں انگریز آ گئے وہ انگریزی ہو گئی۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم انگریزی کے غلام ہو گئے، لیکن لبنان والے جو ہیں اور وہ فرانسیسی، اور جہاں اسی طرح الجیریا میں فرانس کا غلبہ ہے، آج بھی غلبہ ہے ان کا، فرانسیسی، ہر آدمی الجیریا کا تو فرانسیسی بولتا ہے، انگریزی نہیں بولتے، فرانسیسی بولتے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان 1947 میں ہو گیا، اور اچھا دوسری جنگ عظیم 39 سے 45 تک۔ اچھا یہ سن لیجیے، پچھلی صدی جو ہے 100 سال کی، اس میں 3 باتیں موٹی یاد رکھیں۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، گلف وار۔ میں ایک موٹی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ شارٹ ہسٹری آف لاسٹ سینچری ایٹ اے گلانس۔ تو دوسری جنگ عظیم کا کیا مطلب تھا؟ امریکہ کی بالادستی، ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکے گئے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں وہ یونائٹڈ نیشنز میں نہیں آتا۔ امریکہ نے کہہ دیا ایسی کی تیسی، تم بنا لو۔ اس کو پھر منت سماجت کر کے کہے کہ بھائی آ جا۔ اس نے کہا کہ ویٹو پاور دو گے تو میں آؤں گا۔ پھر ویٹو پاور لے کے آ گیا اس میں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو۔
اب ویٹو پاور کا کیا مطلب ہے؟ بدماشی ہم کریں گے کوئی اعتراض نہ کرے. تو سب سے زیادہ ویٹو کس نے استعمال کی؟ جلدی بتائیے. سب سے زیادہ ویٹو کس نے استعمال کیا؟ امریکہ نے نہیں، رشیا نے کیا. امریکہ کے خلاف رشیا نے کیا جب وہ بائی پولر ورلڈ تھی، ویتنام وار چل رہی تھی. اب دیکھیے ویتنام وار جو ہے وہ 55 سے 75 تک 20 سال چلتی رہی، اور دوسری جنگ عظیم 39 سے 45 6 سال چلتی رہی پہلی جنگ عظیم، اور بنگلہ دیش بن گیا. اور گلف وار جو ہے وہ 90 سے 91 تک 2 سال کی، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے. بہت اہم چیز ہے تاریخ کی گلف وار. گلف وار کا مطلب کیا تھا؟ عربوں وہاں فوجیں آ گئی، ہم سعودی عرب کے اندر حفر الباطن میں فوجیں آ گئی، ان کے اڈے بن گئے. دبئی میں اڈا ہو گیا ان کا، امارات میں اڈا ہو گیا، بحرین میں اڈے ہو گئے. مطلب کیا تھا؟ اب اس کے بعد عراق میں اڈے آ گئے، یعنی فوجی اڈے ہو گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ عربوں پہ دھاک بیٹھ گئی، کوئی اب چو نہیں کر سکتا، کوئی چو نہیں کر سکتا. نہ اردن تو پہلے ہی وہ اردو کا بادشاہ انہی کا چمچا تھا، وہ سمجھے، شاہ حسین جو تھا. اس کے بعد صدام کو اڑا دیا انہوں نے. اس کے بعد اب یہ جو ہے امارات اور سعودی عرب اور بحرین اور کویت، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ایجپٹ کو ویسے کیمپ ڈیوڈ کے بعد کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے. اب فلسطین کوئی چیز نہیں رہی. تو یہ جو بالادستی ہے، امریکہ کی بالادستی ہے، اور یہ پوری اس کو آپ کی نظر میں ہونے چاہیے کہ کس طرح اسلامی ممالک کو غلام بنا لیا گیا، اور کس طرح امریکہ کی. اچھا، یہ جیسے کفن چور ہوتے ہیں، قبرستان میں قبریں بانٹ لیتے ہیں، اتنی کفن تم چرا لو، اتنی کفن تم، اتنے کفن تم، اتنے. تو یہ بھی اب اس نے، فرانس نے کہہ دیا کہ ہم الجیریا میں کر لیں گے، ہم افریقہ. ابھی مالی پہ قبضہ کیا، ابھی پچھلے مہینے مالی میں وہ ٹاپل کر دیا ہے فرانس نے. تو جو ویسٹرن افریقہ ہے تو اس پر بہت زیادہ قبضہ کس کا ہے؟ فرانس کا. ان کے نزدیک بھی ہے، وہاں امریکہ دخل نہیں دیتا. اور برطانیہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں بھی امریکہ دخل نہیں دیتا، جہاں امریکہ دخل دیتا ہے وہاں برطانیہ نہیں آتا. سب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت کرتے ہیں. اچھا، رشیا پھر البتہ تھوڑا سا بیک اپ اس نے کیا. پہلے رشیا کیا کرتا تھا؟ پولینڈ پہ قبضہ کر لیا، ہنگری پہ کر لیا، وارسا پیکٹ ہو گیا، پھر ادھر افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اس کا جہاں داؤ چلتا تھا ہاں جی. اب وہ جو ہے چائنا جو ہے اب بڑھتا رہا، لیکن چائنا ریسٹرینٹ کر رہا ہے. ابھی ہانگ کانگ کو اور تائیوان کو وہ دھمکیاں تو دیتا ہے، لیکن وہ اپنے حد میں ہے. ابھی ایکسپینشن کی بات نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کرے بعد میں، یعنی جب بڑی طاقت بن جائے، امریکہ ٹوٹے تو پھر وہ. اس وقت وہ اپنی انرجی کو، اپنے وسائل کو ضائع کرنا نہیں چاہتے. بہت سمجھدار ہیں چائنا والے اس وقت، وہ لڑ نہیں رہے، لیکن قوت بہت بڑی ہے ان کے پاس. چلیے اب دوسری طرف آئیے. آپ عبدالحی فرنگی محلی حنفی عالم تھے، لیکن مجتہد، اور بہت سارے حنفی فقہ میں انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، آپ جو ہے اس کو چینج کرو، حنفی کی فقہ کو حدیث کے مطابق کرو. قادیانی جو ہے یہ 1908 میں ڈیتھ ہوئی ہے. 1892 میں اس نے غالباً نبوت کا اعلان کیا تھا. اس کے 16 سال تک زندہ رہا. اس کے بعد 1908 میں ڈیتھ ہوئی ہے. 1908 یعنی آج سے تقریباً 110 سال پہلے. شبلی کی موت ہوئی ہے 1914 میں. شبلی نعمانی. حمید الدین فراہی تفسیر کے بڑے نام ہیں، 1930 میں ہوئی. عبید اللہ مبارک پوری جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی، محدث ہے، 1934 میں ہوئی. علامہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہوا. یعنی یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں ہوئی ہے، اقبال کے 1 سال کے بعد ہوئی. اور اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا 1943 میں، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان ہی ہوا. حسن البنا کی 1949 میں ان کی شہادت ہوئی. 1949 پاکستان بننے کے 2 سال بعد. اور سید قطب کی 1966 میں ہوئی. 1965 میں جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، 1 سال بعد ان کو پھانسی ہوئی ہے، ناصر نے پھانسی دی. مولانا مودودی کی 79 میں ہوئی. اب نیچے دیکھیے گلف وار کب ہوئے؟
1991. اور دیکھیے ایک بہت بڑا اہم واقعہ ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. 1992 میں گلف وار کا فوراً امپیکٹ یہ ہوا کہ 25 ملکوں نے مل کر یورپین یونین بنا. ادھر دیکھیے ذرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہی یورپ جہاں 1920 میں پہلی جنگ ہوئی تھی ورلڈ وار, 1 کروڑ لوگ مارے گئے. وہی یورپ جہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر آیا, یورپ سارا ڈیوائیڈڈ ہو گیا. تو یورپ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ مسولینی تھا, اٹالین تھے اس کے ساتھ, جرمنس کے ساتھ, جاپان تھا ان کے ساتھ. یورپ واز ڈیوائیڈڈ. آدھا لٹ جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کو مار رہے تھے. 1 کروڑ آدمی مارے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا سینچری یہ سب ایک ہو گئے. ایک پاسپورٹ, ایک ویزا, نو ڈبل ٹیکسیشن. اچھا, اور ریکارڈ ایک, کرمنل ریکارڈ ایک, اور اکنامک ریکارڈ ایک. ایک ویزا, ایک ماسٹر کارڈ, فری ٹریول کرو. آپ یونان چلے جائیں, پورے یورپ میں گھوم لیجیے 25 ملکوں میں. ایک جگہ کہیں بھی یورپ کے 25 ملک پہ جائیے, انٹری ہو جائے نا, پورے یورپ میں آپ 2 سال کا ہے تو گھومو گے. بہت بڑی بات. لیکن یہاں سے آپ ایران جانے کے لیے ویزا چاہیے, اردن جانے کے لیے ویزا چاہیے, سعودی عرب جانے کے لیے ویزا چاہیے, شام جانے کے لیے ویزا چاہیے, ازبکستان کے لیے ویزا چاہیے. تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی, ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں. ہم لوگ کیا ہیں, بہت چھوٹے ہیں. اچھا, یہ پورے یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو سمجھ لیجیے آپ. اچھا, میں دیکھیے امریکہ جاتا ہوں نا, نیو یارک, گاڑی لے لی, کوئی روکنے والا نہیں. میں 4000 میل جاتا ہوں سین فرانسسکو, کہیں راستے میں کوئی پولیس نہیں ہے آپ کو. ہاں, اگر آپ تیز اسپیڈ کریں گے تو وہ روکیں گے آپ کو, لیکن اقامہ دکھاؤ, چیک ان دکھاؤ, فلاں دکھاؤ, سمجھ رہے ہیں, شناختی کارڈ, لائسنس دکھاؤ, نہیں. ایز لانگ ایز ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ, کوئی آپ کو نہیں پوچھتا. اچھا, بلکہ نیو یارک پولیس کا وہ چیف آیا تھا مسجد میں جمعے کے خطبے, میں خطبہ دے رہا تھا, خطبے کے بعد اس نے اعلان کیا, نیو یارک پولیس کا چیف بتا رہا ہوں, ہم آپ کو صرف ٹریفک پہ پوچھیں گے, آپ کا گرین کارڈ نہیں پوچھیں گے, آپ کا پاسپورٹ نہیں پوچھیں گے. آپ اللیگل بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے, نیو یارک کا پولیس چیف کہہ رہا ہے. سمجھ گئے, وی ول ناٹ آسک یور گرین کارڈ اور پاسپورٹ, وی ول آسک یور ڈرائیونگ لائسنس, دیٹس آل. اور وہ بھی کب پوچھیں گے, جب کوئی وائلیشن کریں گے تو آپ پوچھیں گے, ادروائز نہیں پوچھیں گے آپ. اچھا, اس کے برخلاف آپ مکے سے مدینہ جائیں, 4 جگہ چیکنگ ہو رہی ہے, آپ یہاں رک جاؤ بھائی, وہاں رک جاؤ. دیکھیے یہاں سے چلے جائیے, ہر جگہ آپ کو چیک پوائنٹ ملے گا, آپ کو یہاں ناکا لگا, وہاں ناکا لگا. تو چھوٹی قوموں کا یہ حادثہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو شیخو پورہ کا ہوں, میں سیال کوٹی ہوں, میں سندھی ہوں, میں ارائی ہوں, میں گجر ہوں, میں فلاں ہوں, سمجھ رہے نا, میں راجپوت ہوں, میں سید ہوں, اور میں جو ہے وہ بلوچی ہوں. یہ ساری چیزوں پہ ہم ناز کرتے ہیں. یہ ساری ہماری کلچر, وہ مڈل پنجاب کے ہیں, ہم تو مڈل پنجاب کے ہیں, وہ لوور پنجاب کے ہیں, سمجھے, وہ پوٹھار کے ہیں, وہ پٹھان ہیں. یہ ساری تعصبات ہیں نا. اچھا, جب بارڈرس آپ کھول دیتے ہیں, راستے کھول دیتے ہیں نا, تو بہت اس کے فوائد ہیں. تجارت عام ہو جاتی, لیکن ریکارڈ آپ کا اچھا ہو, آپ کے کمپیوٹر ریکارڈ اچھا ہو, آئیڈینٹیفیکیشن ہو, لوگوں کو فوراً پکڑا جا سکے, سیکنڈز میں پکڑا جا سکے. ابھی ہمارے پاس جو ہے اس کو ہی نہیں پکڑا جا سکا. کون, عابد کو جو ہے عبادت کر رہا ہوگا بیچارہ, عابد ہے نا. تو یا ہو سکتا ہے کہ پولیس والے انہوں نے چھپا کے رکھا ہو, پولیس والوں کے پاس ہی ہوگا موسٹ لائکلی. سننے میں یہی ہے, ہاں, پولیس والوں نے اس کو فرار کرایا, ایجنسیوں نے سمجھے. تو وہ کسی مناسب وقت پر جب ضرورت ہوگی, ہیرو بننا ہو نا, کسی کو ہیرو بنانا ہو, تو پہلے اعلان بھی ہو گیا اس کا, کتنے لاکھ کا, 25 لاکھ کا اعلان ہو گیا نا, کسی کو 25 لاکھ دلا دیں گے. اعلان تو ہو گیا 25 لاکھ.
چلیے جی، اب آخری یہاں چیز دیکھ لیجیے، ناصر الدین البانی کا لکھ دیا میں نے، یہ 1420 میں ان کا انتقال ہوا ہے. نیچے یہاں لکھ لیجیے وہ ضیاء الرحمن اعظمی بھی لکھ لیجیے. ضیاء الرحمن اعظمی کا انتقال اسی 2020 میں ہوا ہے، ابھی 2 مہینے پہلے. تو یہ بھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اچھا، اب ناصر الدین البانی نے کیا کیا دیکھیے کہ پہلے تو کیا کیا، حنفی فقہ کی جو کتابیں تھیں نا اس میں حدیثیں تھیں، ہدایہ میں شافعی فقہ کی کتابیں تھیں، مالکی فقہ کی کتابیں تھیں، حنبلی فقہ کی کتابیں تھیں. ان میں جتنی حدیثیں ہیں بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے. یہ پھر غزالی کی ساری کتابیں تھیں تصوف کی، اس میں جتنی حدیثیں بتائی کہ یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی تخریج کر دی. اس کے بعد کیا کیا، یہ جو سنن اربعہ تھا، یعنی صحیح بخاری صحیح حدیثیں ہیں ساری، صحیح مسلم ساری صحیح ہیں، لیکن ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، یہ 4 جو کتابیں، اس میں کے 2 ٹکڑے کر دیے، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، اور صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ. چلاتے رہے لوگ، چلاتے رہے، لیکن اس نے کام کر دیا. تو بہت بڑا امپیکٹ ہے ناصر الدین البانی. البانیہ کے ہیں یہ، اور پھر مدینہ ہے، پھر شام میں ان کا، سیریا میں، دمشق میں ان کا انتقال ہوا ہے. ناصر الدین البانی بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگ پیدا کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک پکچر دی. اب آپ کا کام کیا ہے، سن لیجیے. یہ ایک آپ کے لیے کیا ہے، یہ گائیڈ بک ہے. اس کی بنیاد پر آپ کو انکارپوریٹ کرنا ہے چیزوں. اس میں میں نے بہت ساری چیزیں اس میں اسکپ کر دی. مثال کے طور پر میں نے کارل مارکس کا ذکر نہیں کیا، رشیا بن گیا اس کا ذکر نہیں کیا، ماؤ سے تونگ کا ذکر اس میں نے نہیں کیا، چائنا کا ذکر میں نے نہیں کیا، اینگلز کا ذکر میں نے نہیں کیا اس میں، اور اسٹیفن ہاکنز کا ذکر میں نے نہیں کیا اس میں، سارتر کا اس میں نہیں کیا، فرینچ ریولوشن کا ذکر اس میں نے نہیں کیا، انڈسٹریل ریولوشن کا ذکر نہیں کیا. تو یہ اس گیپ کو آپ کیا کرنا ہے، اس کو اور ڈیولپ کریں، اور ڈیولپ کریں. یہ رکھ لیں، آپ کے پاس گائیڈ لائن ہے یہ. اس کے بعد اس میں فیلنگ کرتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ اچھا کہ یہاں کیا گزری اور یہاں کیا گزری، ترکی پہ کیا کیا زمانے گزرے، فلسطین پہ کون کون سے زمانے گزرے، انڈیا پہ کون کون سے زمانے گزرے، اندلس پہ کون کون سے زمانے گزرے. یعنی اب اس پہ مائکرو پہ تھوڑا کام کر لیجیے. اچھا، اب اس میں یہ بھی غور کرنا ہے آپ کو کہ یکائک ان 300 سالوں میں فرینچ ریولوشن کے بعد وہ روسوں کا کیا امپیکٹ تھا، سمجھے، اسپینوزا کا کیا امپیکٹ ہے یورپ کے اوپر، یورپ کی ترقی کے پیچھے کیا رہا ہے، یورپ میں عیسائیت کیا مرحلوں سے گزرتی رہی، امریکہ میں آج کل عیسائیت کی کیا حالت ہے، یورپ میں کیا ہے، اور بے دینی کیسے پھیل رہی ہے، سیکولرزم کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے، انکارپوریٹ کرنا ہے کہ آج کی جو دنیا ہے، یہ جو صدی ہے، 21ویں صدی ہے، یہ 15ویں صدی عیسوی ہے، 15ویں صدی ہجری ہے. وی آر ان 1442 نا، 1442 اور 2020 ہے. تو اس صدی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، OIC کا کیا حال ہے، عرب لیگ کا کیا حال ہے، سارک کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، پاکستان سے کیا گزری، پاکستان کی اکانومی کیا ہے، پاکستان کے نیگیٹو فورسز کون ہیں، پازیٹیو کون ہیں، پاکستان پہ امریکہ کے کیا اثرات ہیں. اس طرح ایران کا کیا معاملہ ہے، ایران میں خمینی کے بعد شیعہ ریولوشن کیسے ایکسپورٹ ہوا، اور ایران نے یمن میں کس طرح ہتھیار بھیجے سعودی عرب کے خلاف، ابھی بھیج رہا ہے. ایران نے سیریا میں کس طرح بشار الاسد کو مدد کی، اور ایران جو ہے کس طرح عراق میں وہ حملے کرا رہا ہے بم. تو یہ لبنان میں ایران کا کیا کردار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. سعودی عرب شیعوں سے بہت تنگ ہے، 3 طرف سے دبا ہوا ہے، یمن سے
اور ادھر سے احساف کی طرف سے اور بصرہ وغیرہ کی طرف سے، عراق کی طرف سے، ادھر شام کی طرف سے دباؤ. وہ کہتے ہیں کہ ٹکڑے کرو سعودی عرب. اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک کیا کروں محمد بن سلمان. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر، کہ آپ جو کہتے ہیں جوا خانے چلو کھول دیتے ہیں، شراب خانے کھول دیتے ہیں، عورت کر دیتے ہیں. ان کی بات ہے یہ. تو یہ ڈائنامکس جو ہے ساری، آپ کو دنیا کی جو ڈائنامکس ہے اس کو سمجھنا ہے. ملک کے اندر رجحانات کیا ہیں، مذہبی رجحانات کیا ہیں، انٹرنیشنل گیم کیا ہے، لوکل گیمز کیا ہیں، یہ پوروں کو سمجھ کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہے اصل کام. اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، پھر وہی بات کہتا ہوں میں آپ کو، بار بار قرآن پڑھو. ایک دورہ، دو دورہ، تین، قرآن پر عبور ہونا چاہیے. آپ یوں دیکھیں نا، یوں دیکھیں. اچھا کون سی ہے؟ دیکھیے یہ عنکبوت میں، یہ احزاب میں، یہ سورہ روم میں، یہ مضمون فلاں ہے جگہ. یعنی آپ کو قرآن پر ایسے فنگر ٹپس پر ہو قرآن آپ کا. احادیث ہے نا، تو آپ یہ باب میں ہے، یہ باب میں ہے، یہ باب میں ہے، یہ سارا ہونا چاہیے آپ. اس کے بعد یعنی یہ صرف آپ کتابی عالم نہیں ہے، لوگوں کو کس طرح بدلیں، قرآن کا پیغام کیا ہے، شرک سے کس طرح بچانا ہے، اصل دین کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، لوگوں کو کس طرح بدلیں، لوگوں کو دوزخ سے کس طرح بچائیں. یہ ہے اصل کام کرنے کا. اس کو ہم کہتے ہیں کار نبوت. کار نبوت. ہم آخری رسول کے امتی ہیں، تو یہ خیر امت، کنتم خیر امت. تو ہم what can we play, what role we can play، یہ ہے اصل کام. اور اپنا کام کریں آپ، فضول ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کریں. علم سیکھیں، سکھائیں، اور پھر آپ کے اندر وہ ڈیپتھ پیدا ہوگی. اچھا، اس کو پھر اپنے زمانے پر منطبق کریں. یعنی آپ زمانے سے الگ نہیں ہو سکتے. سمجھیے ایک بات، یعنی آپ کیا ہیں، ایک حقیقت ہے، ایک زندہ انسان ہے نا. آپ 2020 میں ایک زندہ ہیں. اللہ آپ سے یہ پوچھے گا، مجھ سے یہ پوچھے گا کہ 2020 میں آپ زندہ تھے، آپ نے کیا رول پلے کیا. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے کیا سیاسی رول پلے کیا، آپ نے کیا معاشی رول پلے کیا، آپ نے اپنے گھر کو کیسے بدلا، اپنے شہر کو کس طرح بدلا، اپنے محلے کو کس طرح بدلا. واٹ واز your impact on the society in this span of time. سمجھے؟ اس وقت یہ ہمیں وقت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہر ایک کے پاس ایک وقت ہوتا ہے نا. جیسے یزید کے پاس 4 سال کا وقت تھا، 4 سال حکومت کی، 60 میں آیا، 64 میں مر گیا. ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح نواز شریف آیا 2 سال میں، جی کئی بار آیا، 3 دفعہ آیا، لیکن بیچارے کو وہ چلنے نہیں دیا گیا. پہلے 2 سال، پھر 2 سال، پھر 2 سال تقریباً. تو یہ ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے. پھر بے نظیر کو بھی یہی کیا، پہلے 2 سال، پھر 2 سال. ہسٹری اب پاکستان میں ہے، کسی نے آج تک 5 سال پورے نہیں کی. نہ گیلانی نے کیا، نہ جونی جو نے کیا، جو گیلانی کو نکال کے وہ پرویز اشرف کو لے کے آ گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ننھے میاں کا کیا حال ہوتا ہے. تو آثار یہی لگتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے جنوری فروری تک چھٹی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ہے کہ کوئی اور مل جائے. طوطا چاہیے ان کو، طوطا ملے گا تو اس کو فارغ کر دیں گے. یہ ہے. تو یہ پورے جو مختلف ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، سمجھے، ایک لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے. یعنی ایک شیخ پورہ کی اسٹیبلشمنٹ، ایک لاہور کی ہے، ایک لاڑکانہ کی ہے، ایک کراچی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ان سب کے درمیان آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کیا کردار ہے، دیٹ میٹرز. ٹھیک ہے نا. چلیے کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے.
میری رہنمائی کرتے ہیں میں غلط ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد شاہد بھائی دوبارہ کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل سنت والجماعت کا زیادہ رجحان اہل بیت کی طرف سے ہٹ کے تو دوسرے علماء کی طرف زیادہ ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا امام نہیں ذرا غور سے سن لیجیے بھائی، غور سے سنیے. اہل سنت والجماعت کون سے ذرا سمجھیے. کوفہ اور عراق، یہاں پر لوگ ظاہر ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیپٹل شفٹ کیا مدینے سے کوفہ. تو کوفے میں حضرت علی نے 4 سال حکومت کی، وہاں ان کی حمایتی تھی، سمجھ گئے، ان کے معاونین تھے، 4 سال حکومت کی انہوں نے. دشمن بھی تھے وہاں ان کے، خارجی بھی تھے وہاں، خارجیوں نے ان کو مارا ان کو. ایک تو یہ. دوسری طرف حضرت معاویہ جو تھے، حضرت عمر نے ان کو وہاں بھیجا تھا شام. تو اصل میں حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، وہ شہید ہو گئے 18 ہجری میں. طاؤس، وہ جو امواس کا تعاون تھا، تعاون میں شہید ہو گئے. تو پھر یہ کمانڈر بن گیا حضرت معاویہ. حضرت معاویہ وہاں پر 20 ہجری سے موجود تھے. تو بڑی گرفت تھی ان کی وہاں پر، پورا گورنر تھے نا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی. تو وہ پھر بنی امیہ کے ہاتھ وہاں پاورفل تھے، بڑے فوج ان کے ہاتھ میں تھی وہاں کی. اور وہاں کے جو قبائل تھے، بنو کلب وہاں پر تھا، وہ ان کے ساتھ تھا پورا حضرت معاویہ. اس کے برخلاف اب یہ 2 گروپ ہو گئے، عراق اور شام. جنگ صفین جو ہوئی یہ عراقیوں اور شامیوں کے درمیان. عراق کی طرف سے حضرت علی تھے اور شام کی طرف سے حضرت معاویہ. لیکن جو حجاز تھا، مکہ مدینہ، وہ نیوٹرل تھا، اور یہ اہل سنت والجماعت. سمجھ کے بات آپ. اور کوفے میں 2 قسم کے لوگ تھے، میں نے بتایا، پھر آپ سنیے. کوفے میں بدعتی شیعہ بھی تھے، لیکن کوفے ہی میں حضرت امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، عبدالرحمن ابن ابی لیلہ تھے، قاضی شریح تھے، سفیان ثوری تھے. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کوفے کے اندر موجود تھے. اور شیعہ پاکٹس بھی تھے وہاں، شیعہ رجحانات بھی تھے وہاں، اور خوارج کی ایلیمنٹس بھی تھے وہاں. اس کے برخلاف شامیوں کی جو اکثریت تھی، وہاں بنو امیہ کا تھا، تو وہاں پر حضرت علی کے خلاف ایک فضا تھی. بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہاں خطبے میں حضرت علی پر لعنت کی جاتی، لیکن ایسا مکہ مدینہ میں کبھی نہیں ہوا، یمن میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یمن ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہا. وہ بعد میں وہ الگ بات ہے کہ چیزیں آئی. یہ میرا سوال یہ تھا کہ ہماری تاریخ میں حضرت سفیان ثوری کا ذکر زیادہ ملے گا، امام جعفر صادق کا ذکر کم ملے گا. نہیں، دیکھیے یہ میں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہماری تاریخ سنیے، ہمارے مولویوں نے تو. اچھا یہ بتائیے، امام شافعی پہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ کون سی؟ امام شافعی وہ ان کا بزمی صاحب کا، ازمی صاحب کا. تو وہی ہے نا، یعنی بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے امام شافعی پر پڑھنے نہیں دیا ہم کو. کیوں؟ جو امام شافعی کو پڑھے گا کبھی وہ حنفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ امام شافعی پہلے آدمی ہیں جو کہنے لگے کہ یہ کیا آپ نے مالکی اور حنفی مذہب اختیار کیا ہے، یہ عراق کا مذہب، یہ مدینہ کا مذہب، جوائن کرو دونوں کی حدیثوں کو ملا. تو یہ تو تعصب تو ہمارے ہاں ہے. سمجھ کے بات آپ،
آپ نے امام احمد بن حنبل کی کون سی کتاب پڑھی؟ یہ تو جب ان کی کتاب نہیں پڑھتے ہم تو اوزاعی کی کیا پڑھیں گے اور حسن بصری کی کیا پڑھیں گے اور تاریخ کیا پڑھیں گے؟ یہ تعصب تو ہے ہمارے اندر، لیکن کتابوں میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں نے بلکہ چارٹس بنائے تھے بہت پہلے، اب کہیں ہوں گے کمپیوٹر میں، کہ اہل بیت سے جو روایتیں ہوئی ہیں اس کی چین کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت حسن سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں، حضرت حسین سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں، امام باقر سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں. اچھا آپ ایسا کریں، آپ تہذیب التہذیب لے لیجئے، ابن حجر کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، میں نے وہیں سے کام کیا تھا، تہذیب التہذیب سے ہی کام کیا تھا. وہ پہلی بات ہے، 20 سال پرانی بات، اب تو میں بھول بھی گیا ہوں. کہ جیسے امام جعفر صادق ہیں، تو جعفر صادق کے استاد کون کون سے، سمجھ گئے بات؟ اور جعفر صادق کے شاگرد کون کون سے، یہ آپ کو تہذیب التہذیب بتائے گی، ابن حجر اسقلانی بتائے گی. مثال دیتا ہوں، ادھر دیکھیے، مدینے میں نے اب اس میں ذکر نہیں کیا، اور یہ دیکھیے کل سیٹرڈے تھا، کل میں صبح 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک میں لکھواتا رہا، موسٹلی زبانی لکھواتا رہا ٹائپ اس کو، تاکہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈ آؤٹ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ بہت ہی امپرفیکٹ سی چیز ہے، ایک ڈرافٹ ہے، اس کو بہت امپروو کرنا چاہیے. لیکن شارٹ میں نے بتا دیا، کیونکہ اگر میں یہ پڑھاتا تو یہ 200 صفحے کی کتاب ہوتی. یہ شارٹ ہے یہ کتاب، اس میں بھی اشارے ہیں، اگر اس کو اور بڑا کریں گے تو کوئی 10,000 صفحے ہو جائیں گے. لیکن یہ ایٹ اے گلانس ہے نا چیزیں میموری کا آپ کے لیے. تو ادھر دیکھیں، میں نے یہ بات بتانی آپ کو بھول گیا. میں مدینے میں 2 بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا 106 ہجری. کب ہوا؟ 106 ہجری. ایک تو تھے سالم بن عبداللہ بن عمر. سالم حضرت عمر کے پوتے، حضرت عمر کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. پوتے کون ہیں؟ سالم. اچھا، اب سالم نے کہاں سے علم حاصل کی؟ سالم بن عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سالم کی پھوپھی کون ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ. عبداللہ بن عمر تو عبداللہ بن عمر ہے. اچھا، دوسرے ہیں سالم کے ساتھ قاسم، قاسم بن محمد بن ابی بکر. قاسم بن محمد بن ابی بکر. اچھا، جو محمد تھے وہ علم میں کورے تھے بیچارے. یہ جو محمد تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا 13 میں، تو یہ 3 سال کے تھے. تو ان کو حضرت علی نے پالا پوسا. محمد بن ابی بکر تھے، ان کے ساتھ تھے ہمیں جنگ جمل میں. حضرت عائشہ سامنے تھی اور جو ہے محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ. تو گئے ان کی اونٹنی کے وہ تھا نا کچا ہوا، اس میں ہٹایا. اس نے کہا السلام علیکم. کہا کہ میں محمد ہوں، آپ کا بھائی ہوں محمد. حضرت عائشہ سے کہا میں محمد ہوں. حضرت عائشہ نے کہا تم مذمم ہو، یعنی تم قابل تعریف نہیں ہو، تم قابل مذمت. لیکن حضرت علی نے یہی کہا ان سے، ان کو لے جا کے وہاں چھوڑ کے آؤ مدینہ. پھر وہ لے جا کے اپنی بہن کو چھوڑ کے آئے. تو محمد بن ابی بکر. اچھا، ان کی دوسری بہن کون ہے؟ اسما بنت اسما. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے ایک اور آدمی کا نام ذکر نہیں کیا. عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا تھا نا میں نے، مصعب بن زبیر کا ذکر کیا تھا. ان کے ایک بھائی تھے عروہ بن زبیر. عروہ بھی مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں، سمجھ گئے؟ عروہ اور بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. اچھا، عروہ کی تربیت کس نے کی؟ اچھا ادھر دیکھیں، والد کون ہے؟ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے. والدہ کون ہے ان کی؟
اسما بنت ابی بکر. خالہ کون ہے ان کی؟ حضرت عائشہ. سمجھ گئے بات؟ تو یہ امام ہے مدینے کے. یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر اور عروہ بن زبیر. تو اچھا ان سے روایت، اچھا ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا سالم کا اور قاسم کا 106 میں. اچھا ان کے شاگرد کون ہیں؟ جعفر صادق. تو یہ کہنا، دیکھیے وہاں یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ صرف اہل بیت سے سیکھے گا، یہ غیر اہل بیت ہے. مدینے میں یہ تھا ہی نہیں کوئی چکر. مدینے میں یہ اہل بیت اور سید ہے، یہ غیر سید، یہ چکر نہیں تھا. سیاست میں تھا. وہاں تھا کہاں؟ نہیں، کوفے میں بھی تھا شیعوں کے اندر، اور شام میں بھی تھا. اور وہ دیکھتے تھے نا. اچھا وہ بھی دیکھیے بڑے تیز آدمی تھے. کون؟ جو سیاستدان ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے. تو اگر مخالف پارٹی کا کوئی آدمی اگر سیاست میں حصہ نہیں لے رہا تو اس کو کیوں چھڑے گا؟ وہ سیاست میں کس کے خلاف جاتے ہیں؟ جس میں دم خم ہو. اچھا وہ جاسوس رکھتے ہیں بھائی میٹنگ کیا ہو رہی ہے، کس کے خلاف ہو رہی ہے، سارا. تو یہ سب تھوڑا سیاست بھی سمجھے. جو علم میں لگا ہوا ہے کون پوچھے گا اس کو؟ سمجھ گئے؟ تو یعنی لوگ، یعنی حسین کو کیوں قتل کیا گیا، عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس جاتے تھے. عبداللہ بن عمر کے پاس نہیں جاتے تھے لوگ. ابو ہریرہ کے پاس نہیں جاتے تھے لوگ. جس کے پاس دم خم اس کے پاس جاتے تھے نا. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے آپ. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ بورن لیڈرشپ ہوتی ہے. بورن لیڈرشپ ہوتی ہے. تو انجیکشن دینے سے لیڈر ہوتا ہے نہیں. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میڈیکل سائنس ہے؟ کوئی لیڈر بنانے کے انجیکشن ہے؟ کوئی وائٹامنس ہے آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں. تو یہ نہیں، جو انسانی نفسیات ہے، جو اس کو سیاست میں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. چلیے جی، اور کوئی سوال ہو؟ جی. کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں مسلمانوں میں بہت بڑا جو علاقے ہیں فتح کیے. تو کیا اس کو بنیاد بنا کر، مطلب اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دیگر جرائم ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے. تو کیا یہ مطلب؟ بیٹا ایک بات یاد رکھو، ذرا غور سے سنو مجھے کہا. یہ دیکھیں، یہ تم لوگ یہ جو کیا نام مرزا وغیرہ جیسے لوگ ہیں نا، اور یہ صلاح الدین یوسف، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان یہاں یا جو واٹس ایپ پہ جو دنیا ہے نا، اس سے ذرا باہر نکل کے تھوڑا اور کبھی دل میں سنو. بنی امیہ کے بارے میں ایز اے گروپ ہمیں باکس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سنو، اہل بیت کے بارے میں باکس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو دیکھو، ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو آبجیکٹیولی غور کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اگر فرض کرو ہم اس طرح دیکھیں گے جو بنی امیہ بدماش ہے، خراب ہے، نہیں. بنو امیہ جو ہے بنو عباس سے بہت بہتر ہے. بنو امیہ جو ہے عرب ہیں، اور بنو عباس جب آئے تو ایرانین ڈومیننس تھی، عجمیت تھی. ان کے محلوں میں ساری ایرانی عورتیں ہوتی تھیں، فارسی لڑکیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ یعنی بنو امیہ ریلیٹیولی اپنی تمام بدماشیوں کے باوجود، سمجھ گئے بات آپ، دے ور بیٹر. سمجھ گئے بات آپ؟ جیسے ادھر دیکھو، ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھے نا، تو آپ کہتے ہیں میں ڈکٹیٹرشپ کا بڑا سخت مخالف ہوں. بٹ ضیاء الحق واز ملین ٹائمز بیٹر دین مشرف. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو فوج کا خلاف ہوں، میں تو ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتا، میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں. یہ نہیں چلے گا. یہ آپ نے پہلے سے دماغ بنا لیا نا، میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں. یہ غلط ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ ضیاء الحق میں مشرف میں کیا فرق ہے.
ایک نماز پڑھتا ہے ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک شرابی ہے ایک نہیں، دونوں ڈکٹیٹر ہیں، دونوں وردی میں ہیں، لیکن فرق کرنا پڑے گا. اسی طرح سنیے، نواز شریف ہے اور زرداری، تو آپ پہلے تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی بدعتی ہے وہ بھی بدعتی ہے، یہ سنی ہے وہ شیعہ ہے، یہ بھی قبر پرست ہے وہ بھی قبر پرست ہے. لیکن یہ سمجھ گیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو کک بیکس جس طرح یہ مسٹر 10% لیا کرتا تھا یہ نہیں کرتا. نواز شریف بریلوی ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، لیکن زرداری نماز نہیں پڑھتا. یہ جو ہے ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا ہے، زرداری اسٹیج پہ بیٹھ کے پیتا ہے، نواز شریف شراب نہیں پیتا. تو جب تول رہے ہیں آپ تول رہے ہیں تو ایمانداری سے تولیے، یہ نہیں کرتے آپ. تاریخ میں بھی جب چیزوں کو حکومتوں کو آپ تولے، اچھی طرح دیکھیں. اب جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ جی حضرت علی کے بھائی، بڑے بھائی ہیں نا جعفر ابی طالب. اب ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر. حضرت اور یہ حسین وغیرہ کی جو حضرت علی کی بیٹیوں نے ان سے شادی کی. حضرت عمر نے بھی ایک بیٹی سے شادی کی تھی. تو حضرت عمر کے جو بعد وہ بیوہ ہو گئی ام کلثوم، انہوں نے پھر اپنے چچا بھائی جعفر کی بیٹیوں سے شادی. تو اس خاندان میں ایک عبداللہ بن جعفر پیدا ہوا. 131 میں انتقال ہوا عبداللہ بن جعفر. یہ حضرت جعفر کے پڑپوتے تھے. حضرت علی کے بھائی ہیں نا جعفر، ان کے پڑپوتے تھے. اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، مارے گئے. بہت ہی بد کردار آدمی تھے. یہاں افغانستان میں آ کے ان کو مارا، ان کو پکڑ کے وہ امویوں نے پکڑ کے مارا. تو یعنی آپ یہ کہنا کہ چونکہ یہ اہل بیت میں ہے اس لیے بہت اچھے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. چونکہ یہ بنی امیہ ہے اس لیے خراب ہے، اس میں دیکھیں گے ہم. اچھا اسی میں دیکھیے، اب وہ آخری خلیفہ تھا بنو امیہ، اس کو مروان الحمار کہتے ہیں، مروان الجادی کہتے ہیں. بڑے برے عقائد تھے. وہ جاد بن درہم کا شاگرد تھا اس لیے جادی کہتے ہیں. اچھا ولید تھا ان کا، ہمیشہ شراب میں مگن رہتا تھا. بنو امیہ یہ کون سے اچھے تھے؟ یہ تو قاتل تھے یہ بنو عباس کے. لیکن بنو عباس میں بعض پڑھے لکھے بھی تھے، بعض ظالم بھی تھے. بنو امیہ میں بھی بعض نیک تھے بعض یہ تھے. جیسے اب ہم نے یزید کے بیٹے کی بات کی، 6 مہینے حکومت کی، بڑا نیک آدمی تھا یزید کا بیٹا. تو یہ آپ یعنی اس خاندان کے مخالف نہیں ہیں ہم. میں اچھے آدمی تو اچھے ہے کہ ہم پوائنٹ کریں گے، جو برا تھا اس کو برا کہیں گے. تو یہ دیکھیے ذرا کتاب پڑھتے وقت، تاریخ پڑھتے وقت ذرا اس کا خیال رکھیں کہ اپنے دماغ کو کسی ایک طرف جھکا نہ دینا، اور جتنی بات ہے نا اتنی ہی بات تک رکھنا. اس سے زیادہ نمک مرچ مسالہ لگائیں گے تو کیا ہو جائیں گے آپ فرقہ پرست ہو جائیں گے آپ. یہ یعنی اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شیعوں کی طرح بنی امیہ کی اندھی مخالفت نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے، کوئی شیعہ عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کرتا ہے؟ بعض کو میں نے سنا کرتے، بعض کو کرتے سنا. پچھلے دنوں سنا تھا وہی قبر میں انہوں نے جلا دی. ہاں جی بالکل. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو وہی ہے نا، وہ تعصب جب ہوتا ہے تو اچھے برے کو نہیں دیکھا جاتا ہو. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں. اچھا اسی طرح سن لیجیے، ناصبی ہیں، جو بڑے ناصبی ہوتی ہیں، کبھی وہ اہل بیت کی شان میں بات کریں گے؟ نبی کا خاندان ہے تو کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. کیا ہے وہ؟ پھر زہر ہے نا ان کے اندر. تو اسی لیے جو اہل مدینہ تھے، اہل حجاز تھے، اہل حجاز، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے، اب یہ دیکھیے، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ہرچند اس وقت یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، لیکن امام باقر نے حضرت ابو بکر کی کہ اس سے شادی کی. شادیاں رکھی انہوں نے بنو امیہ سے، بنو مخزوم سے، اور بنو عباس سے، اور بنو ہاشم سے اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں رکھی.
اور تعلقات کو بگاڑا نہیں ہے. اس بات کو نوٹ کیجیے. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا یہ بھی آپ لوگ نہیں، اس پر بھی مجھے لکھنا چاہیے. اس کی طرف اشارہ کیا ابوالحسن ندوی نے. انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے خون میں ٹکر لینے کا دمخم ہوتا ہے. تو پھر میں کسی وقت اور میں بتاؤں گا کہ اچھا وہ دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو اہل بیت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو وہ مال نہیں بناتے ہیں جیسے گیلانیوں ولانیوں کی طرح سارے یہ جو چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے. دوسرے کہ وہ ٹکر لیتے ہیں، دمخم ہوتا ہے. یہ ذرا نقطہ پہنچتے ہیں. اور غیر سید بھی لے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ غیر سید نہ لے، لیکن بہرحال وہ نبی کے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، نبی کے دین کی وہ حفاظت ہے. اور چنانچہ کوئی 20-25 مثالیں ہمیں تاریخ میں بڑی بڑی ملی. وہ کبھی میں لسٹ دوں گا کہ عباسی حکومت کو اور بنو امیہ کی حکومت کو کتنے لوگوں نے، جیسے ناصر القطروش تھے حضرت حسن کے خاندان سے، خود حضرت ادریس ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، چیلنج کیے گورنمنٹ کو چیلنج کیا. اچھا دربار میں جا کے اعلان کہتے تھے کہ یہ حرام ہو رہا ہے، یہ حرام ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دم خم کتنا ہے. اچھا دین کی حفاظت کے لیے جوش کتنا ہے. اچھا دوسری چیز عوام کی تائید کتنی ہے. کیا عوام بھی ان پر اعتبار کرتے ہیں؟ اچھا عوام اگر اعتبار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بتاؤ جلدی. مارے جائیں گے. اگر عوام اعتبار کریں گے تو پھر کامیاب ہو جائے گی. تو یہ سیاست کی سارے پہلوؤں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو آپ کے لیے جو میسج ہے بتاتا ہوں، آپ کے لیے علم اور تقویٰ، یہ آپ کے لیے جو نوجوانوں کے لیے میسج ہے پوری آج کی ہماری گفتگو کا. قرآن حدیث کا علم، آپ آخری دین کے وارث ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا یقین ہو، نمبر 1. نمبر 2 کیا؟ آپ کی پاکیزگی کتنی، حلال و حرام کا خیال کتنا ہے، رزق حلال کا کتنا ہے، یہ آپ کا اپنا کردار، اور پھر آپ کی گٹس کتنی، آپ میں دم خم کتنا ہے. یہ ہے دیٹ میکس دی ہسٹری. یعنی زندگی تو ہر آدمی گزار لیتا ہے نا، زندگی ہر آدمی گزار لیتا ہے، ہر آدمی کے پاس وقت ہے، لیکن دم خم کتنا ہے اور ڈیپتھ کتنی ہے اور تقویٰ کتنا ہے، یہ دیٹ میٹرس. السلام علیکم. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک سوال تھا صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آتا رہے گا میں شاخل الہ صبح، تو بندے کا اپنا نفس ہے وہ بھی اس کا الہ بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرے سے پوچھنے کویشچن بھی کیا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نفس جو ہے وہ بندے کا کب الہ بنے گا، اور نفس کی جب بندہ بندگی کرے گا تو پھر کہا جائے گا کہ وہ نفس کا بندہ بن کے شرک کر رہا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ کوئی کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کے اندر نفس کی جو ہے بندگی کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے نا وہ گناہ. تو اس کی کب اس کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ نفس جو ہے وہ اس کا الہ ہوتا ہے؟ دیکھو پہلے تو یہ مسئلہ آپ نے 4 بنیادی اصطلاحات پڑھی ہے، سمجھا نہیں ہوگا. اچھا یہاں الہ کا کیا مطلب ہے بتائیے جلدی. الہ کا مطلب جو مالک ہو، جس کی بات مانی جائے. یہاں الہ کا مطلب ہے ڈکٹیٹر. اچھا ادھر دیکھو پہلے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. میں جب فرعون ڈوب رہا تھا نا، کیا کہا تھا اس نے؟ لا الہ الا ہاں اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کا، اور الہ وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. الان وقت
असई तमीन अब ईमान लाता है, डूबते वक्त ईमान लाता है। इससे पहले तो फिरौन ने कलमा पढ़ा ना, डूबते वक्त कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला इल्लल्लज़ी आमनु बनी इसराइल, आमनत बिही बनी इसराइल। ठीक है, इधर देखिए अब आप यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत। तो क्या पहले वो शिर्क कर रहे थे? फिर क्यों उनको कलमा पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या फिरौन थे वो? क्यों ला इलाहा इल्ला अंत क्यों कह रहे हैं? यहां इलाह का मतलब है पावर, ताकतवर। ऐसे 3 जुमले हैं, इधर देखो 3 जुमले हैं। ला इलाहा इल्ला अंत, सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत, सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 जुमलों में बाहमी रब्त क्या है? अच्छा, वो ये कह रहे हैं तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। दूसरा कहते हैं तू बेऐब है, तेरे अंदर कोई खामी नहीं। और यहां क्या मतलब है इसका? सुबहानक का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगले से जोड़ो, इन्हीं कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से जोड़ो। सुबहानक का क्या मतलब? जल्दी बताओ। हाँ जी, यानी अल्लाह तूने जुल्म नहीं किया, मैंने जुल्म किया। तूने जुल्म नहीं किया, मैंने जुल्म किया। तू तो सुबहान है, तू किसी पे जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा। मैं इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जुल्म तो मैंने किया, मैंने गलत किया। अच्छा, ला इलाहा इल्ला अंत क्यों कहा? कि तू ही ताकतवर है। यहां इलाह का मतलब यहां माबूद नहीं है। हर जगह ये मौलवी क्या करते हैं, जहां इलाह देखा माबूद ठोक दिया, वहां पे मक्खी टू मक्खी, जहां इलाह देखा माबूद, जहां इलाह देखा माबूद। तो वो मुशरिक थे क्या? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। मतलब क्या? पावर। तूने ही मुझे मछली के पेट में दाखिल किया है, तू ही मुझे निकाल सकता है, तू ही यहां कई पर्दों के अंदर मुझे जिंदा रख सकता है। एक मछली की खाल हो गई, मछली के पेट में है ना वो, वहां ऑक्सीजन का भी इंतजाम हो रहा है, वो समझ रहे हैं वो सारा। तो यहां इलाह का क्या मतलब है? पावर, पावर। अच्छा, तो वहां पर इलाह का क्या मतलब है? अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु, वहां पर डिक्टेट। अच्छा, मेरा दिल कहता है, फर्ज कीजिए अब एक लड़की देखिए, मैं चाहता हूं मैं तुझे देखता ही रहूं। तो क्या है वो? गाना भी है ना, दिल कहे तुझे देखता रहूं। क्या गाना है भाई वो? नुसरत फतेह यार, कि कितना सुना बनाया तुझे अल्लाह ने, दिल दे। ये कौन सा, ये इलाह है? कौन सा दिल है ये? वही है जो इलाह है। दिल जा रहा है ना, दिल आपका चाह रहा है। अच्छा, दिल आपका चाह रहा है जिना करने के लिए, दिल आपका चाह रहा है हराम काम करने के लिए, दिल आपका वो नफ्स है आपका। अच्छा, दिल चाह रहा है कि रिश्वत ले, दिल चाह रहा है कि पैसे सूद पे देना, दिल चाह रहा है कि आपका रिश्वत ले। ये है वो इलाह जो उसको आपने इलाह बनाया। यहां इलाह का मतलब क्या है? डिक्टेट करने वाला, डिक्टेटर। तो आप जब दिल को मुशर्रफ मान लेते हैं, जो मुशर्रफ का दावा कर लेते हैं, दिल को मुशर्रफ ना बनाओ, दिल को फिरऔन ना बनाओ, तो फिर दिल का तो काम है कि वो हुक्म देगा, हराम काम का हुक्म देगा। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, ये है बात, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक रिसाला वो लिखा है तागूत पर, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो भाई लिस्ट बना ली पूरे पार्टी से, वो ऑनलाइन बनाई। चलिए 5 मिनट रह गए हैं, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, ये नौजवान लड़के हैं, इनको इखलास की दौलत अता फरमा, इनको इल्म अता फरमा, इनको तक़वा अता फरमा। या अल्लाह, इनको पाकीज़गी अता फरमा, इनको ऐसा किरदार अता फरमा जिस पर कोई उंगली ना उठा सके।
ان کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ان کو علم عطا فرما، اے اللہ ان کو نیک لوگوں کا امام بنا دے، علم اور تقوی کی قیادت کے اوصاف عطا فرما۔ یا اللہ تحریک اسلامی کا مستقبل ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ان لوگوں کو اس کے لیے قبول فرما، ان کو مستقبل کا قائد اور سید اور لیڈر بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب کس کس کا